ڈالر بے لگام ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 75 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 191 روپے 77 پیسے پر بند ہوا۔ نئی حکومت کے دور میں ڈالر 8 روپے 84 پیسے مہنگا ہوا۔ مزید جان لیں گے، طارق غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق غوری، بتائیے گا روپے کی بے قدری کا یہ سلسلہ کب تھمے گا؟ یہ اس وقت تک نہیں تھمے گا جب تک ہمارے معاملات جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے نہیں ہو جاتے، جب تک ہماری جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہے یعنی کہ تجارتی خسارہ وہ کم نہیں ہو جاتا۔ یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ڈالر کی بے قدری دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مسلسل جو ہے قرض و سود کی ادائیگی کی وجہ سے جو فورکس ریزرو ہے اس میں ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بات کریں تو اس وقت پاکستان کے لیے 2 ماہ کی امپورٹ کے لیے بھی رقم باقی نہیں بچی، اور صورتحال بڑی گھمبیر ہے۔ اور 17 اور 18 مئی کے درمیان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سیٹنگ ہے جس میں کچھ کنڈیشنز پہ بات ہوگی، جس میں بات ہوگی کہ ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہتے ہیں، قرض دینا چاہتے ہیں، تو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط بھی پاکستان کو ماننی پڑے گی، اور ان شرائط کی بنیاد پر جب آئی ایم ایف کے پلان میں آئیں گے تو چین ہمارا جو دوست ملک ہے وہ اور سعودی عرب کی جانب سے ہمیں جو رول اوور کی بات ہو رہی تھی، اس میں 2 بلین اور 3 بلین ڈالرز کی رقم ہے، اور وہ اس کا رول اوور بھی ہو جائے گا، تو ایک پریشر حد تک پاکستان کی اکانومی پر سے کم ہوگا، جس کے بعد جو دیگر ڈونرز ہیں جس میں آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے اور دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے عالمی سطح پر، وہ بھی پاکستان کو جو ہے رقم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان میں جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے ان کا بھی جو کانفیڈنس ہے بحال ہوگا۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی وجہ سے بھی کچھ حد تک معاملات بہتر ہوں گے، لیکن سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کا یہ عمل ہے وہ اگر جاری رہے گا، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں روپے پر دباؤ کچھ کم ہوگا۔ اور طارق غوری، آئی ایم ایف سے کس حد تک امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا سبسڈیز ختم کرنے کا وہ تو پورا نہیں ہوا ہے اب تک۔ جی بالکل، یہ بات تو بالکل درست ہے، کیونکہ لیکن حکومت کو کسی نہ کسی حد تک یہ بات ماننی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب جو تاریخ آنے والی ہے 15 تاریخ تک حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، اور کچھ تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ سبسڈیز کا خاتمہ ہوگا، کئی چیزوں کے اوپر بجلی میں بھی سبسڈی دی ہوئی ہے، تو یہ سبسڈیز پہ خاتمے کے بعد ہی آئے اور کچھ مزید ٹیکسز پہ بات کر کے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سیٹنگ ہوگی جو کہ 17-18 درمیان کی تاریخ میں طے پائے گی، اور اس میں ہی یہ معاملہ طے پا جائے گا کہ آئندہ جو نیکسٹ ٹرانچ پاکستان کو ملنے والی جو مذاکرات ہیں جو تعطل کا شکار ہوئے تھے اس میں کچھ پیش رفت ہوگی، اور بہت ضروری ہے اس وقت۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی، اور پاکستان کے لیے جو رول اوور جو ہے اور جو ڈیٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ کرنا انتہا سے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ملک کے لیے آسانی یا پریشانی چند روز میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ طارق غوری، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔